قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پہلی بات جو آپ نے واضح کر دی کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسانی دماغ کی ایجاد نہیں ہے۔ کسی اور کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی ماں سوائے قرآن کریم کے۔ تو قرآن کریم کی جو چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہم تک پہنچائیں، ہماری علمی کمی کو دور فرمائیں کہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، قرآن کریم کے مضامین ہیں، قرآن کریم کا طریقہ استدلال ہے، قرآن کریم کا ایک مباحث کا انداز ہے، قرآن کریم عبرت کی مثالیں بھی پیش کر رہا ہے، قرآن کریم یہ بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا بھی ذکر اس کے اندر ہے تو اپنا ذکر قرآن کریم میں ڈھونڈو وغیرہ وغیرہ۔ آپ تو ہمارے استاد ہیں، آپ بتائیے ہمیں کہ قرآن کریم کو کون کون سی چیزیں ممتاز بناتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو مہیمن بھی کہہ رہا ہے، دیگر کتابوں کا محافظ، اور فیہا کتب قیمہ بھی کہہ رہا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک لفظ اعجاز استعمال فرمایا، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کی طرف اور اشارہ کر کے اس کے ایک اعجاز کے پہلو کو بھی ہم زیر گفتگو اپنی یاد دہانی کے لیے لانے کی کوشش کریں۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک صاحب علم ہوگا، اچھا پھر صاحب علم کو بھی دو اعتبارات سے دیکھیں۔ ایک وہ شخص ہے جو دینیات کا علم رکھتا ہے، قرآن حکیم کی عربی کو جانتا ہوگا، قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت سے کچھ واقفیت رکھتا ہوگا، وہ اپنے انداز سے علم و حکمت کے موتی نکالے گا۔ اس کو میں نے کہا دینیات کا عالم، دین کا علم رکھنے والا۔ عالم تو فزکس کا بھی ہو سکتا ہے، کیمسٹری کا بھی ہو سکتا ہے، بایولوجی کا بھی ہو سکتا ہے، کیمسٹری کا بھی ہو سکتا ہے، اوشنالوجی کا بھی ہو سکتا ہے، ایمبریولوجی کا بھی ہو سکتا ہے، میتھمیٹکس کا بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی تو علوم ہے نا۔ ان علوم کے علماء، یہ علم کا علم رکھنے والے، یہ ان کی جان پہچان رکھنے والے، جب اس علم کی استعداد کے ساتھ قرآن حکیم کو پڑھیں گے تو اپنے اپنے فن اور علم کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی حکمت کا نقطہ ان کو بھی ملے گا، اور وہ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔